کیونکہ آج کے دن ایک طویل عرصے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ بیرسٹر سلمان صفدر سپریم کورٹ کے ایک رکنی کمیشن کے طور پہ بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے اڈیالہ جیل کے سیل تک گئے اور ان سے تقریباً 3 گھنٹے تک ملاقات کی۔ یہ ایک بڑی ہی اہم پیش رفت ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے جو بظاہر تو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، مگر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کچھ سیاسی محاذ کے اوپر بھی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست اب کشیدگی سے آگے بڑھ کے مصلحت اور مصالحت کی طرف جا رہی ہے۔ آج کی جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہیں اس میں یہ خبریں گرم ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے، جس میں کور ہیڈ کوارٹر میں یہ اجلاس ہوا پشاور میں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم، وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم، قومی سلامتی کے مشیر ڈی جی آئی ایس آئی، کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ خبریں یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا ہیڈ کوارٹر میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فوج اور حکومت مل کر صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں گے۔ متاثرہ علاقوں میں امن و امان بہتر ہونے پر جو سروسز ہیں وہ سول انتظامیہ کے حوالے ہوں گی۔ ضم شدہ اضلاع اور مالیاتی معاملات میں خیبر پختونخوا کو ریلیف ملے گا۔ آپریشن سے متاثرہ علاقوں میں تجارت اور روزگار کے متبادل مواقع میسر کیے جائیں گے۔ صوبائی ایپکس کمیٹی کے فیصلوں کی نیشنل ایپکس کمیٹی میں توثیق کی جائے گی، اور یہ بھی سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ اشتراک اقتدار کا ماڈل ایک خیبر پختونخوا میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں فوج اور صوبائی حکومت ترقیاتی منصوبوں کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کریں گے۔ تو کچھ دوسری ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی جو تلخ زبان استعمال کرنے والے قائدین ہیں ان کو اب بظاہر بات کرنے کا موقع شاید پارلیمنٹ میں بھی کم ہی ملے گا۔ تو یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سلمان اکرم راجہ، ایڈوکیٹ، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ جی سلمان راجہ صاحب، بڑے عرصے بعد بیرسٹر سلمان صفدر بطور وکیل بانی پی ٹی آئی اور بطور ایک رکنی سپریم کورٹ کمیشن عمران خان کی جیل کے سیل تک پہنچے ہیں۔ اس ڈیولپمنٹ کو، اس فیصلے کو، اس پیش رفت کو کیا آپ ایک بڑی سیاسی پیش رفت بھی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی سیاسی معاملہ تو نہیں تھا، یہ تو عدالتی حکم کے تحت ہوا ہے اور ہمارے بھرپور احتجاج کے بعد یہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے خبر آئی اور اس کی تصدیق ہو گئی حامد میر صاحب کے پروگرام میں، ہم اڈیالہ جیل گئے، 3 بجے تک وہاں بیٹھے، وہاں سے اٹھ کر ہم سپریم کورٹ آئے، پورا دن وہاں دھرنا دیا۔ اس دوران چیف جسٹس صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے یقین دلایا ہمیں کہ ہمیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے رپورٹس مل جائیں گی۔ پھر ایک ہفتہ نہیں ملی، ہم پھر سپریم کورٹ کے باہر گئے، دھرنا دیا، ایک یادداشت تھی جس پہ 100 سے زیادہ ایم این ایز ایم پی ایس کے دستخط تھے۔ تو اس کے بعد یہ سب کچھ سامنے آیا ہے۔ ہم ایک حد تک شکر گزار ہیں، یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے کہ ان کی جو صحت ہے، ان کی جس حال میں ان کو رکھا گیا ہے اس سے خاندان بعلم ہو، ان کے ذاتی معالجین کو پتا ہو کہ ان کی کیا صورتحال ہے صحت کی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام ایک قیدی کو میسر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو دور ہے اس وقت بریت کا، اس میں آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اتنے ماہ کے بعد خان صاحب تک رسائی ملنا ہمارے لیے ظاہر ہے کہ ایک اطمینان کی بات ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ بالکل قانون آئین کے مطابق ہر ہفتے 2 دفعہ ان سے ملاقات ہونی چاہیے، ان کے ذاتی معالج کو معائنہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ نظام جو ہے انسانیت کی جانب لوٹ رہا ہے۔ دیکھیں، بیرسٹر سلمان صفدر سپریم کورٹ کے ایک رکنی کمیشن تو ہیں، مگر وہ بانی پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے ملاقات بھی کی ہے، پارٹی کے قائدین سے بھی کچھ بات کی ہے۔ منظر عام پہ ابھی تک کچھ نہیں آیا کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں رپورٹ دینی ہے، مگر عمومی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیشن کا دورہ تھا یہ کامیاب تھا، اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے جو آپ کے خدشات تھے، ان کی بہنوں کے خدشات تھے، وہ دور ہو گئے ہیں؟ کہ ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ دور ہو گئے ہیں جب تک ان کی رپورٹ سامنے نہیں آتی، لیکن یہ بات اچھی ہے کہ ایک ایسے فرد کو بھیجا گیا جس پر ہم اعتبار کرتے ہیں، جس کی بات کو ہم مان لیں گے،
اگر کسی اور کو بھیجتے تو ایک سوالیہ نشان رہتا. تو یہ عدالت نے فراست سے کام دیا کہ انہوں نے ایک ذمہ دار وکیل کو جو آفیسر آف دا کورٹ ہے اور جس پر ہمیں بھی اعتبار ہے بھیجا، تاکہ قوم کو جو خدشات ہیں ان کے حوالے سے کوئی صحیح معلومات سامنے آ سکیں. نہیں، مگر ابھی تک کیا اطلاعات ہیں کیونکہ علیمہ خان نے بھی مختصراً اتنا کہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں کر رہے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ یہ صرف ملاقات ہے یا یہ ایک سیاسی مصلحت اور مصالحت بھی ہے؟ نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. جو بات ریما بی بی نہیں کر رہی یا میں نہیں کر رہا، میری بھی مختصر ملاقات ہوئی ہے سلمان ظفر صاحب سے، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم ان کا جو عہدہ ہے فرینڈ آف دا کورٹ کا یا عدالت کے نمائندے کے طور پہ جو وہ گئے ہیں، اس کا ہم مان رکھ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کسی بھی حوالے سے ہم متنازع بنائیں. وہ اپنی رپورٹ دے دیں گے تو اس کے بعد بات ہوگی. اچھا سلمان راجہ صاحب، یہ دوسری ڈیولپمنٹ جو خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں اور وہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں ہی بتا بھی دیا. تو یہ جتنے اہم اور بڑے فیصلے ہیں، بظاہر عمران خان سے ملاقات کے بغیر یہ فیصلے ہوئے، جو چیف منسٹر سہیل آفریدی کہتے تھے کہ وہ نہیں کریں گے کوئی بڑا فیصلہ جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوگی. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ دیکھیں، بڑا فیصلہ آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کی واضح ہدایت ہے کہ ہم بے گھری کے خلاف ہیں، کسی ایسے ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں جو بے دریغ لوگوں کو قتل کرے، معصومین کی جس میں شہادتیں ہوں اور بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ اجڑ جائیں. تو مجھے یقین ہے سہیل آفریدی صاحب نے ایسے کسی عمل کی تائید نہیں کی ہوگی. دہشت گردی سے بہرحال ہمیں نمٹنا ہے اور یہ صوبے کا فرض ہے. صوبائی جو ادارے ہیں ان کا فرض ہے، اور چنانچہ ضرورت ہو کسی اور ادارے کو طلب کیا جا سکتا ہے. تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی. مجھے مکمل یقین ہے کہ سہیل آفریدی صاحب عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کریں گے. تو کیا اب سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان سے ملاقات کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے؟ دیکھیں، جو ملاقاتیں جمعرات والے دن رفقا کے ساتھ ہونی چاہیے وہ اگر ہوں تو کوئی ہوتا نہیں کہ وہ مل نہ سکیں. ہم دیکھیں گے. جگزئی صاحب سے ملاقات ہونی ہے وزیر اعظم کی، اس میں کیا بات ہوتی ہے، اور یہ یقیناً خان صاحب تک رسائی جو ہے وہ ایک اہم میں سمجھتا ہوں موضوع ہوگا جس پر بات ہوگی. اور اگر یہ ملاقاتیں تواتر سے شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سے معاملات میں ہمیں وضاحت حاصل ہوگی اور پورا نظام جو ہے وہ خان صاحب کو بھی بہتر سمجھ سکے گا. ہماری جو آراء ہیں وہ خان صاحب تک پہنچ جائیں گی، معلومات خان صاحب تک پہنچ جائیں گی. اور اگر اس نظام نے لوٹنا ہے آئین کی جانب، قانون کی جانب، انسانیت کی جانب، تو میں سمجھتا ہوں اس مکالمے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. خان صاحب کو اس مکالمے میں شامل کرنا ہوگا. ان کا جو نقطۂ نظر ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس کو گفتگو میں شامل ہونا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، بظاہر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر سے ملنے کا عندیہ تو دیا ہے، مگر ابھی تک کوئی وقت کا تعین نہیں ہو پا رہا. اور اب جمعرات کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ رفقا کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو کیا جمعرات سے پہلے یہ اجگزئی صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو جائے گی، اور کیا اس کے بعد سہیل آفریدی کا جمعرات کو ملاقات کا امکان ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو چہمہ گوئی ہوگی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صبح بدھ ہے، کیا بدھ والے دن کوئی ملاقات ہوگی؟ ممکن ہے ہو، لیکن ایسی کوئی اطلاع اس وقت تک مجھے نہیں. اچھا، یہ جو خبریں گرم ہیں کہ پی ٹی آئی بھی اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے پر راضی ہو گئی ہے، تو سوشل میڈیا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر کوئی نئی پالیسی ترتیب دی جا رہی ہے یا ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، یا وہ ابھی بھی پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے تو کنٹرول میں نہیں ہے پی ٹی آئی کا، تو سوشل میڈیا ہم پارٹی کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو کیا اب صورتحال بدلی ہے؟ یہ ایسی صورتحال ہے. دیکھیں، جس کو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہا جاتا ہے، ایک دو اکاؤنٹس کو چھوڑ کر، وہ لوگ ہیں جن کا براہ راست کوئی عہدہ نہیں ہے. وہ ہمدردی رکھتے ہیں، نظریے سے ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے پیرائے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے.